اللہ کو ایسے کھٹمل پسو اور مچھر جیسے لشکروں کو مارنے کے لیے بڑے بڑے پتھر آسمان سے برسانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو ایک مٹھی کنکر سے ذلیل کر کے ہلاک کر دیا۔ بدر کے مقام پر مسلمان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں پہنچے۔ قریش کا تجارتی قافلہ سمندر کے کنارے بچتے بچاتے چل رہا تھا، اور قریش کا لشکر بڑی بھاری تعداد میں مکے سے دوڑے آ رہا تھا کہ قافلے پر مسلمانوں کا ہاتھ پڑ جائے، اس سے پہلے قافلے کی حفاظت کو پہنچ جائے۔ مسلمان ایسے وقت پہنچے کہ کافروں سے مقابلہ ہو گیا۔ بدر کا علاقہ مدینہ طیبہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ عجیب و غریب جنگ ہے کہ مسلمان 313 اور کفار بڑی بھاری تعداد میں ہر طرح مسلح، پھر بھی الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی۔ جنگ بدر میں جو مشرک قیدی بنا لیے گئے، انہیں مسلمانوں کی مشورت سے مال لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اصل کام کفر و شرک کی قوت کو کچل ڈالنا ہے، تاکہ پھر مشرکین سر نہ اٹھا سکیں اور کسی کو شرک پر جبر نہ کر سکیں۔ بدر کے شاید بہت سے قیدی کہنے لگے ہوں کہ ہم کو اکسا کر اور پھسلا کر یہاں تک لایا گیا، ہمارا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ دلوں کی حالت اپنے قول کے مطابق کر لوگے تو اللہ ہم کو اس تبدیلی کی خبر دے گا، پھر تم کو اسلام میں داخلے پر بہت کچھ ملے گا، جو کھویا ہے اس سے کئی کئی گنا پاؤ گے۔ بدر کے متعلق حضرت مولانا کی غیر مطبوعہ تفسیر سے ایک اقتباس اور سن لیجئے۔ مقابلہ ایسا کہ کوئی قوت کسی نے طے نہیں کیا کہ کب اور کہاں لڑائی ہوگی، فوجی چھاونیاں اور لشکر کے پڑاؤ کہاں لگائے جائیں گے، بلکہ مکہ و مدینہ اور شام کے تجارتی راستوں کے جنکشن پر یہ مٹبھیڑ ہونے کو تھی کہ ابو جہل کی سرداری میں قریش کا لشکر اپنی فوجی چال میں ابو سفیان کی فراست سے راستہ بدل کر قافلہ بچانے کی کوشش میں آگے بڑھا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو نظر انداز فرما کر سیدھا مقابلہ کفار کے لشکر سے کیا، اور ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ 70 کفار مارے گئے، 70 پکڑے گئے۔ ادھر مسلمان اللہ کی نصرت سے کامیاب رہے، صرف 10-11 مسلمان ہی شہید ہوئے، اور جنگ بدر نے لشکر کفار کی کمر توڑ دی، اور بڑے جنگی قابلیت رکھنے والوں اور فوجی تجربہ رکھنے والوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست غالب آ گئی۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور ایسا ہی ہوا، یعنی کافر کچھ مارے گئے اور کچھ پکڑے گئے، اور باقی آگے چل کر ایمان لے آئے، اور کچھ اپنی موت آپ مر گئے۔ اس طرح کافروں کو کم دکھانا سچ ثابت ہوا۔ انبیاء کے خواب غلط نہیں ہوتے۔ گھمسان کی لڑائی میں ہر ایک لشکر نے دوسرے کو تعداد میں کم دیکھا۔ اس طرح دونوں طرف سے جم کر مقابلے میں ہر فوجی نے دل کھول کر حصہ لیا، یہ شاید اس لیے بھی کہ کافر یہ بہانہ نہ کر سکیں کہ لڑائی میں ہم اپنے ارمان نہیں نکال سکے، بلکہ بدر کی جنگ کے بعد مشرکین کو آگے کی جنگ کے لیے یعنی احد اور جنگ احزاب کے لیے بڑی بھاری تیاریوں میں مصروف ہونا پڑا، لیکن ہر جگہ ناکام ہوئے اور اللہ کا لشکر ہی غالب رہا۔ یہ آیات بھی سن لیجئے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ ان آیات کی تفسیر ابھی آپ سن چکے ہیں۔ سورت نمبر 3 آل عمران، آیت 121، 122، 143، 152، 153 اور 165 کی تفسیر میں حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب تحریر فرماتے ہیں،
یہ بیان ہے جنگ احد کا، جو 3 ہجری میں مدینے سے قریب 4 میل پر احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی۔ مکہ کے مشرکین 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر سے باہر نکل کر ان کے حملوں کا مقابلہ کیا اور مورچہ بندی میں اہل ایمان کو ایک خاص ترتیب سے مقرر فرما کر کفار کے زور اور سیلاب کا منہ پھیر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنگی تدبیر کرنا منصب نبوت کے خلاف نہیں ہے۔